ابلیس کون تھا؟ ابلیس دراصل جنات میں سے تھا۔ ابلیس کا تعلق جنوں کے قبیلے سے تھا جسے نار السموم گرم آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا باپ کا نام چلیپا اور ماں کا نام تبلیس تھا۔ ابلیس کا باپ بہت طاقتور تھا جس کی شکل شیر کی طرح تھا اور ماں کی شکل بھیڑیے کی طرح، لیکن یہ یہودی اور نصرانی کا ماننا ہے۔ ابلیس کے ماں باپ کا نام کا ذکر نہ تو قرآن مجید میں ہے اور نہ صحیح مسلم اور نہ کسی اور اسلامی کتابوں میں۔ یہ ان کی ایک من گھڑت کہانی ہے، لہٰذا اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اب ابلیس کے ماں باپ تھے یا نہیں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ عزاز کا مطلب عزت والا، ایل کا مطلب اللہ کا، یعنی اللہ کا عزت دار بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کا مخلوق پیدا کیا، نار سموم یعنی گرم لپکتی ہوئی آگ سے۔ ان میں سے عزازیل بھی تھا یعنی ابلیس۔ جب اللہ نے ان کو زمین پر آباد کیے اور وہ جنگلات، پہاڑوں اور دریاؤں میں رہنے لگے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان جنات میں سے بعض علماء، عباد اور صالحین بھی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو مارتا، ظلم بڑھتا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جنات ان کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو خون ریزی کرے گا؟ فرشتے یہ بات جنوں کے پہلے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اسی طرح یہ بھی نافرمانی کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ان جنوں کا صفایا کر دو۔ جب فرشتے اللہ کے حکم سے نافرمان جنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت عزازیل بھی ان فرشتوں کے ساتھ تھا، یعنی ابلیس۔ ابلیس وہ واحد جن تھا جس نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم کی اطاعت کی۔ اس نے زمین سے لے کر 6 آسمانوں تک عبادت کی اور ہر ایک آسمان پر 1000 سال تک عبادت کی، اور 7ویں آسمان میں اللہ نے اس کو فرشتوں کی صف میں جگہ دی۔ عزازیل بہت عالم اور زاہد جن تھا اور فرشتے بھی اس سے سیکھتے۔ ابلیس نے بہادری سے جنگ لڑا اور تمام جنوں کا صفایا کیا اور اللہ پاک کے حکم کو سر انجام دیا، لیکن ابلیس کی وہ 6000 سال کی عبادت ہے اور وہ جنگ سب کچھ 1 منٹ میں ختم ہو گئے، صرف ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور اس میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب ابلیس کو کہا کہ آپ بھی سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا کہ میں اس مٹی سے بنے پتلے کو سجدہ کروں گا؟ ہرگز نہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس نکل جا تو یہاں سے، تو نامردود ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دو، میں تمہارے فرمان بردار لوگوں کو بہکاؤں گا اور گناہ کی طرف دھکیلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جا، تجھے اس دن تک مہلت دی جاتی ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اور اس دن سے عزازیل ابلیس بن گیا، اور یوں ابلیس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اور ابلیس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی، اور ان لوگوں پر جو ابلیس کے راستے پر چل رہے ہو، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لایا اور توبہ کی طلب کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پسندیدہ ہسٹری پر ویڈیو بناؤں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔